دیکھنے کے لیے بھی، اور ابھی آپ دیکھ سکیں گے خصوصی ٹرانسمیشن ود منصور علی خان. اوور ٹو یو منصور. بہت شکریہ آپ کا شائستہ. جی ہاں، اس وقت تمام تر نظریں اسی جلوس اور جلسے کی جانب ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے جو نکالا جائے گا، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، انہیں صدر تو نہیں کہا جا سکتا، غالباً اب وہ صدر تو نہیں رہے، لیکن ان کا یہ کارواں کس طرح آگے جائے گا، پاکستانی سیاست کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے، ملکی حالات کس حد تک تبدیل ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آخر یہ کیا کیوں جا رہا ہے، یہ جو لانگ مارچ ہے یا یہ جو جلسوں کا سلسلہ ہے جی ٹی روڈ کے اوپر، اس کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی ہے. اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہ سلسلہ آج دن بھر جاری رہے گا ایکسپریس نیوز کے اوپر. ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اس سلسلے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جس طرح یہ کارواں آگے بڑھتا رہے گا، ہم آپ کو پل پل کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ صاحب بھی ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. عظمیٰ بخاری صاحبہ، ایم کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے ہمارا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ٹارگٹ کیا ہے ساری چیز کرنے کا؟ کیا جو پریشانی ہے رینکس کے اندر، جو نیچے جو رہنما پریشان ہیں، ان کو اوورکم کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ نہیں پارٹی انٹیکٹ ہے، یہی ایم ہے؟ بہت شکریہ منصور. نہیں، میرا خیال ہے کہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، عوامی پرائم منسٹر ہیں، ان کو جس فیصلے کی وجہ سے گھر بھیجا گیا ہے. ہمارے پرائم منسٹر کیا؟ جی، عوامی پرائم منسٹر، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، جن کو ہم نے ووٹ دے کر. باسی صاحب کون ہے؟ وہ آپ کہہ لیں کہ حکومت پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ عوام کے پرائم منسٹر ہیں. اور یہ بھی میرا خیال ہے جمہوریت کی سینس آپ کو تو معلوم ہی ہوگی کہ لوگ جو ہے جمہوریت میں میجورٹی میں جس کو ووٹ دیتے ہیں، جس کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں، وہی ان کا پرائم منسٹر بنتا ہے. نواز شریف صاحب کے نام پر پی ایم ایل این کو ووٹ پڑتا ہے، پہلے بھی پڑا ہے، اب بھی انہی کے نام پہ پڑے گا. سو ہمارے پرائم منسٹر وہی ہیں. سو ہمارے بہت سارے تحفظات ہیں فیصلے کے حوالے سے کہ ہماری آپ غیر آئینی بات کر رہی ہیں اس کی. نہیں، مجھے قانون معلوم ہے، میں خود قانون کی طالب علم ہوں، مجھے قانون معلوم ہے. اور جب فیصلہ آ جاتا ہے منصور، تو وہ ایک پبلک پراپرٹی ہوتا ہے، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر کامنٹ کیا جا سکتا ہے. سو فیصلے کے اوپر بہت سارے تحفظات ہیں. یس، جو بنیاد بنائی گئی ہے، اسی وجہ سے ہم نے ریویو پٹیشن بھی دائر کرنے کے بارے میں جو فیصلہ کیا، وہ اسی لیے تھا کہ بہت سارے حقائق کو درست ہونا ہے، کیونکہ یہ ایک پریسیڈنٹ بنتا ہے. جو فیصلہ آتا ہے وہ اگلے آنے والے دنوں کے لیے پریسیڈنٹ ہوتا ہے. سو پریسیڈنٹ کے لیے بہت ساری چیزیں یہ اب فیصلہ کرنا ہوگا ریویو کے اندر کہ اس ملک میں جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے، وہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بہتر ہوگی، یا بلیک سٹار ڈکشنری جو ہے اس کی ڈیفینیشن وہ تو ساری بات ٹھیک ہے. وہ نہیں، سو یہ میں نے ایم کیا ہے، اس کا کیا ریزن ہے؟ یہ احتجاج ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، پتہ نہیں یہ کیوں پریشان ہیں سب لوگ، جن کی ٹانگیں جو 4 سال سے ہمیں گھر بھیج رہے تھے، اب ہم گھر جا رہے ہیں تو ان کی ٹانگیں کہاں پر ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ گھر جا رہے ہیں؟ یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب، وہ اپنے گھر جا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے ان کا گھر جاتے وقت ہم ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. دس از دی اونلی ایم. یہ آپ جان بوجھ کے کر رہی ہیں یا زبان پھسل رہی ہے بار بار؟ کیا آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں ہے؟ میری زبان بڑی اسٹرانگ ہے، میری زبان کبھی نہیں پھسلتی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں I'll let it go. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. ڈار صاحب، کس بات کی پریشانی ہے؟ عظمیٰ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہے بھائی، گھر جا رہے ہیں بلا وجہ. آپ لوگوں نے کس بات کی پریشانی ڈالی ہوئی ہے؟ ایک آدمی گھر نہیں جا سکتا؟ دیکھیں ہاں صاحب، سادہ سا سوال ہے. 4 سال سے تو یہ جی ٹی روڈ کے تھرو گھر تو نہیں گئے، نہ موٹر وے کے تھرو گئے ہیں. پوری قوم جانتی ہے کہ ہیلی کاپٹر اڑتا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے اور جا کے رائے ونڈ میں اتر جاتا تھا. تو اب یہ جی ٹی روڈ سے جو جا رہے ہیں، یہی ساری قوم ان سے سوال پوچھ رہی ہے کہ اب کیا ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ان کو اب جی ٹی روڈ سے ایک ریلی لے کے، جلوس لے کے. تو یہ کلیئرٹی میں کبھی انہوں نے بات کی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پناما کیس چل رہا تھا تو تب یہ کہتے تھے سازشیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، لیکن تب بھی یہ نام نہیں لیتے تھے. آج بھی عظمیٰ نام نہیں لے رہی ہیں کہ یہ آخر کر کیوں رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں. بابا گھر جانا ہے تو ویسے ہی جاؤ جیسے جاتے تھے ہیلی کاپٹر کے تھرو. گاڑی کے تھرو کیوں جا رہے ہو؟ کنٹینر منگوا لی ہیں. اور شرمندگی کی ان کے لیے بات یہ ہے کہ ماضی میں اسی کنٹینر کو یہ باتیں کرتے تھے، اسی لاک ڈاؤن کی باتیں کرتے تھے منصور صاحب یہ. اور آج انہوں نے راول پنڈی، اسلام آباد اور پوری جی ٹی روڈ لاہور تک لاک ڈاؤن کر دیا. اور یہ لاک ڈاؤن کو باتیں کرنے والی جماعت تھی مسلم لیگ نون، پوری قوم دیکھ رہی ہے. میئر کا عالم یہ ہے راول پنڈی کا کہ اس نے دفعہ 144 ختم کروا دی ہے صرف اپنی ریلی کے لیے.
اپنے مفادات کے لیے, اپنی کرپشن کے لیے یہ اداروں کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ان پہ آپ دیکھیں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی. یہ بھی کہہ رہی تھی نا کہ نواز شریف تو میرے وزیر اعظم ہے, نواز شریف تو پاکستان کے وزیر اعظم ہے. بابا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ پھر کیا ہے بتائیں آپ لوگ قوم کو, آپ بتا سکتی ہیں عظما؟ بڑا بتاؤں گی جی, مجھے ذرا موقع دے دیں. موقع دے دیں, بتا دیتے ہیں آپ کو, بتا دیتے ہیں آپ کو. وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا, جو قانونی طریقہ کار تھا, وہ ہم نے اڈاپٹ کر لیا. ہمارے دل سے نواز شریف کو نہ کوئی نکال سکتا ہے, نہ کوئی ایسا قانون ہے, نہ کوئی ایسا رول ہے اس ملک کے اندر کہ ہمارے دل سے اس کو کھرچ کے نکال دیا جائے. ہم نے کل بھی نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈالا تھا, ہم آگے بھی نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈالیں گے, اور یہی دکھانا ہے آپ کو. کس چیز کی پریشانی ہے بھائی؟ 4 سال تم لوگوں نے پورے ملک کو سیز رکھا ہے. ہم تمہارا سیکیورٹی کے نام کے اوپر تمہارے جلسے سجا کے دیتے رہے ہیں, اور لاک ڈاؤن ہوتا ہے بھائی, جو آپ نے اناؤنس کیا تھا کہ آپ یلغار کرنے آ رہے ہیں کیپٹل کے اوپر. ہم کیپٹل خالی کر کے جا رہے ہیں, اور یہ جو ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر جو آپ نے کیا تھا نا, جو پارلیمنٹ کے جو ہے جس کے اوپر آپ نے حملہ کیا تھا, پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, آج آپ خود ساختہ ترجمان ہیں. کبھی آپ عدالت کے بن جاتے ہیں, کبھی آپ فوج کے بن جاتے ہیں. آپ تو امپائر کی انگلی ڈھونڈ رہے تھے 4 سال سے. بھائی ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے, ہم امپائر پہ یقین نہیں رکھتے, اور جو 4 سال امپائر نہیں نہ آیا اس کو اب بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کے شوق ہی رہ جائیں گے. سو یہ امپائر ڈھونڈنے نکلنا اور بات ہے, اور اپنے پرائم منسٹر جو ہمارا دل کا پرائم منسٹر ہے, جو عوامی پرائم منسٹر ہے, اس کا ہمیں استقبال کرنا ہے, وہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اگر تم لوگوں کو 4 سال دندنانے کی اجازت تھی تو ہمیں بھی ہونی چاہیے. اگر ہم نے 4 سال بعد, ابھی تو شروعات ہے بھائی یار, آپ پریشان ہو گئے. کھل کے بات کریں نا, اب آئیے اصل بات پہ. آپ ابھی تو آگے دیکھو ہوتا ہے, آگے دیکھے ہوتا ہے کہ آپ 120 میں بھی تشریف لائیں, ذرا آپ کو آ کے دکھاتے ہیں 120 میں کیا ہو رہا ہے. یہ جو بیلٹ کی طاقت ہے نا, اس کے ذریعے لوگوں نے 3 دفعہ پرائم منسٹر بنایا, اور آئندہ بھی آپ دیکھیں گے. بخاری صاحب, یہ بیسکلی 120 کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ لوگوں نے وہ ایگو کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ نہیں یہ جیت رہی ہیں, یہ کسی صورت ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے, یہ چکر ہے؟ نہیں, یہ دیکھیے, پروردگار کا کرم ہونا چاہیے, اس کی ذات جو ہے وہ ساتھ ہونی چاہیے, اور عوام کا اعتماد ساتھ ہونا چاہیے. یہ ایک پولیٹیکل جو پارٹی ہے اور پولیٹیکل لیڈر کا ایسٹ ہی یہ ہوتا ہے. 120 بہت چھوٹی چیز ہے. دیکھیے, میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف پرائم منسٹر ہاؤس میں ابھی کہتے ہیں نا, آپ نے پہلے نہیں کیا, آپ نے ہمیں کنٹینر کہہ رہے تھے. بھائی تم تو 4 سال سے سڑکوں پہ سڑکیں ناپ رہے ہو. ہم تو پاکستان کی خدمت کر رہے تھے, ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کو ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ کنٹینر تک آپ لوگ آ ہی گئے بالآخر. وہ مجبوری ہے, وہ سیکیورٹی کی مجبوری ہے, سیکیورٹی کی مجبوری ہے, ادروائز کبھی بھی ایک چوائس نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اور اب بھی یہ کنٹینر جو ہے یہ استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں بھی ابھی نہیں کہا جا سکتا, بیکاز یہ سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی اہلکار اور جو باقی پلان ہے اس کے مطابق ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کس گاڑی میں موجود ہوں گے, وہ کس گاڑی میں کب تک رہیں گے, یہ ابھی ظاہر ہے. میں اچھا, ویسے عثمان ڈار صاحب, یہ جو کچھ بھی ہو گیا ہے اب, مطلب وہ جس طرح کنٹینر کی بات آ رہی ہے, جلسے جلوسوں کی بات آ رہی ہے, تو یہ جب وہ عثمان بخاری صاحب اگر یہ کہتی ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے بھی تو یہ کیا تھا, کیپٹل کی جانب آپ لوگ بھی تو آئے تھے, اگر ان کا حق ہے, اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے جا رہے ہیں, وہ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کسی چیز کو بند کرنے جا رہے ہیں, کسی شہر کو ہم لوگ سیج کرنے جا رہے ہیں. ہمارا ایک کارواں ہے, ہماری ایک ریلی ہے, وہ چلتی جائے گی, آگے بڑھتی جائے گی, کوئی تشدد نہیں ہوگا, کسی چیز کو ہم توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں, سینئر اینکر پرسن عمران خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. خان صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. ڈار صاحب آپ پہلے سوال کا جواب دیجئے, پھر میں خان صاحب کے پاس جاتا ہوں. ہاں صاحب, میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری اور ان کی ریلی کا فرق یہ ہے کہ ہم تو اعلانیہ کہتے تھے کہ ہم کرپشن کے خلاف لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, داندلی کے خلاف ہم نکلے تھے, عوامی ایشوز پہ ہم نکلے تھے, حکومت کے خلاف نکلے تھے. آج سوال یہ ہے کہ یہ کس کے خلاف نکل رہے ہیں, ان کی کلیئرٹی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم گھر جا رہے ہیں, تو میں اسی بات پہ آنا چاہتا ہوں, پھر ہیلی کاپٹر سے جاؤ جیسے جاتے رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم عوام کے وزیر اعظم ہیں, عوام کے وزیر اعظم عوام میں چلے گئے ہیں. ہم آپ کو ملنے آ رہے ہیں, آپ سے مل کے جائیں گے نا, آپ کے حلقے سے گزریں گے, آپ سے ملیں گے, سلام دعا کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی پریشانی سمجھ میں آ رہی ہے, آپ یہ جو بند کرنا چاہتے ہیں نا نواز شریف کو, یہ ہوگا نہیں. نواز شریف آزاد ہو گئے. ڈار صاحب پلیز بولیے. این اے 120 میں ہاں صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ این اے 122 کا الیکشن بھی ہوا تھا, جو چند 100 ووٹوں سے یہ لوگ جیتے تھے, اور پورے پنجاب کا بجٹ انہوں نے لگایا تھا اس الیکشن میں. ایون پوری نون لیگ, ایون وزیر اعظم بھی آئے تھے لاہور میں, آپ کو یاد ہوگا, پھر بھی یہ چند 100 ووٹوں سے جیتیں گے. آپ دیکھیں گے
کہ اس دفعہ پہلے تو ان کو کینڈیڈیٹ ہی نہیں مل رہا نا N120 کا. ان سے پوچھے آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہے. سرپرائز پیکیج رکھا ہے آپ کے لیے ڈار صاحب. ہم ابھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی کیمپین کریں اکیلے. دوپہر میں اور ہوتا ہے, رات میں اور ہوتا ہے آپ کا کینڈیڈیٹ. آپ فل آپ کو مجھے آپ کو کھلی چھٹی دیا کیمپین یہ بحث تو چلتی رہنی ہے, رکے گی نہیں. میں ذرا عمران خان صاحب سے بھی بات کروں. خان صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. خان صاحب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جو شو سٹارٹ ہونے لگا ہے, میاں صاحب جی ٹی روڈ کے ذریعے جائیں گے, یہ اتنی سپیچز ہوں گی, یہ سب کچھ ہوگا, اصل ٹارگٹ ہے کیا اس میں سے کیا چیز نظر آتی ہے کہ دراصل میں کسی کو سگنل دینا ہے, کسی کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ ہے میری اسٹرینتھ, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کلیئر بات نہیں کر رہے, لیکن ان کے بہت سارے حامی ایسے ہیں جو دبے لفظوں میں یا بعض اوقات کھل کے وہ اظہار کر دیتے ہیں. یعنی یہاں تک کہا گیا کہ جرنیلی روڈ کے اوپر سے عوامی وزیر اعظم گزرے گا. یہ مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اس کو ٹویٹ کیا ہے. ایک تو ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میاں صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالا ہے اور اس کے پیچھے ان کو نکالنے کے پیچھے فوج ہے, اور فوج نے ججز سے کہہ کے میاں صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا ہے. تو اس وجہ سے ایک تو تاثر یہ ہے, اور کچھ لوگوں کا بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا بھی ہے پی ایم ایل این کے لوگوں نے کہ یہ سازش ہے, فوجی اس کے اندر شامل ہیں. میاں صاحب خود بھی کہہ چکے, انہوں نے کہا جی یہ سویلین سپرمیسی کا معاملہ ہے. یہ کہا تھا. تو سویلین سپرمیسی کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے فوجیوں کی سپرمیسی. یعنی سیول کا عسکری ہوتا ہے نا, دوسرا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. جتنی اردو مجھے آتی ہے وہ تو یہی بنتی ہے. جوڈیشل کو بھی کہتے ہیں. وہ ایسے کہ جوڈیشلی جو ہے نا وہ فوج نہیں ہے, وہ سیول ڈپارٹمنٹ ہے نا. یہ ڈپارٹمنٹ دوسرے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک. یہ تاثر بنایا گیا ہے کہ فوجیوں نے ججز کو کنٹرول کر کے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ایک فیصلہ کر لیا ہے. اب ایک تو ان دونوں کو یہ پیغام دینا اور پاکستان کی قوم کو یہ کہنا کہ جناب دیکھیں قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے, ان دونوں کے ساتھ نہیں کھڑی. نمبر ایک. نمبر دو, اس میں سے جو حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اب آج 12-13 دن ہو گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آئے ہوئے, بلکہ 13 دن ہو گئے, 14واں دن اب شروع ہو جائے. تو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آئے ہوئے اتنے دن گزر گئے ہیں, 2 ہفتے ہونے والے ہیں, لیکن ابھی تک جو نیب نے ان کے ریفرنسز کھولے ہیں جن میں 3 اسلام آباد میں ہیں اور 2 لاہور میں ہیں, ان میں سے کسی ایک میں بھی کسی ایک شخص کو بھی سمن نہیں کیا گیا. یعنی پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ 6 ہفتوں کے اندر اندر آپ اس کو فائل کر دیں ریفرنس کو؟ بھئی فائل کرنے کے لیے آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے, چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, سمن کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو سننا پڑتا ہے, انٹرویوز لینے پڑتے ہیں, وہ سارا پروسیس رکا ہوا ہے. کل میں نے جو نیب کا یہاں پنجاب آفس ہے یہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں ابھی تک کوئی ایک سمن لکھا بھی نہیں گیا. میرے سورس نے مجھے بتایا ہے کہ اسلام آباد سے انسٹرکشن ہے کہ ان معاملات میں ابھی فی الحال پالیسی یہ ہے کہ کسی کو سمن نہیں کرنا. اچھا. تو میاں صاحب نے اب نہ صرف آنے والے دنوں میں اپنے کیسز کو ٹیکل کرنا, بلکہ یہ بتانا ہے کہ وہی اور ان کی پولیٹیکل پارٹی ایک آپشن کے طور پہ یہاں پنجاب میں موجود ہے, ان کو ڈینٹ نہیں پڑا ہے. دوسرا, فوج کو اور عدالت کو واضح پیغام دینا ہے کہ مقبولیت ہمارے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. خان صاحب آج جس طرح وہ عمران خان صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس میں بھی بات کی کہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں, عوام اگر آپ کے پاس نکل آئی, لوگ آپ کے پاس نکل آئے تو اس کا مطلب آپ بری ہو جائیں گے, بے گناہ ہو جائیں گے, میں آپ سے زیادہ عوام نکال سکتا ہوں, اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو یہ کیا یہ کیلکولیٹر یہی ہے؟ جتنے یہ وسائل نا جماعت اسلامی کو دے دیں اتنی بڑی ریلی وہ بھی کر لے گی. ہاں ٹھیک ہے. آپ طارق القادری کو دے دیں وہ اس سے اور بڑی کر دیں گے. ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہے کہ کل میں نے فوٹیج بھی چلائی, سارے کے سارے ٹی ایم ایز لگے ہوئے ہیں اس کام پہ کہ بینر لگانے ہیں, پوسٹر لگانے ہیں, صفائی کرنی ہے, سڑکوں کی مرمت کرنی ہے, لائٹنگ ٹھیک کرنی ہے, جنریٹرز کا بندوبست کرنا ہے. یہ 6 کام میں نے آپ کو بتائیں, کوئی ایک بھی نہ کر رہی ہو نا ٹی ایم اے تو میں رسپانسبلٹی لوں گا. میں رپورٹر ہوں, میں پیراشوٹ سے میں اتر کے نہیں اینکر بن گیا یہاں پہ, میں رپورٹر ہوں. میں نے کل سارا دن یہ کام کیا اور اس میں کو پتا ہے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں, اور یہ شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہے. جتنے ڈی سی او کے دفاتر ہیں یہاں سی ایم سیکریٹریٹ کے اندر ایک آپ کبھی اگر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا ایک ویڈیو لنک کا خطاب کرنے کا طریقہ بنا ہوا ہے, جس سے میاں صاحب مختلف ڈی سی اوز اور ڈی پی اوز, آر پی اوز وغیرہ سے رابطے میں رہتے ہیں. ویڈیو لنک کے ذریعے. ویڈیو لنک کے ذریعے.
حمزہ شہباز صاحب پچھلے چند دنوں سے وہ ویڈیو لنک استعمال کر رہے ہیں اور ڈی سی او کے دفاتر کے اندر ابھی اگر عظما کہیں گی تو میں اس موبائل کے اندر تصویریں دکھاؤں گا. آپ بات پوری کر لیں, میں دکھا دوں گا. نہیں آپ بات کریں, اسی موبائل میں ایک بریک لے لوں. حمزہ شہباز صاحب خطاب کر رہے ہیں ممبران قومی اسمبلی سے, صوبائی اسمبلی سے, پارٹی کے کارکنان سے, ڈی سی او کے دفاتر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, سرکاری ذرائع استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 پٹواریوں, اور آخری کام بتاتا ہوں, پٹواریوں اور تحصیلداروں کی ڈیوٹی ہے کھانے پینے کا اور استقبالیے کے جو انتظامات ہیں ان کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے, بالکل. مطلب پوری مشینری جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. عظما بخاری صاحبہ اس ایلیگیشن کا جواب دینا چاہتی ہیں, بالکل ان کو اس کا رائٹ دیں گے. ایک بریک کے بعد, ناظرین ایکسپریس نیوز کے اوپر یہ خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد عظما بخاری صاحبہ اس ایلیگیشن کا جواب دیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ دیں, پنجاب ہاؤس وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے پنجاب ہاؤس پہنچ گئے ہیں. یہ مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اور مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت بھی یہاں پہ موجود ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے انہیں منع کیا ہے کہ وہ نہ آئیں پنجاب ہاؤس, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہوں گا, نواز شریف صاحب میرے لیڈر ہیں, اس سلسلے میں یہ ہو نہیں سکتا کہ میں وہاں پر نہ جاؤں. اور مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت پنجاب ہاؤس میں جمع ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب سے کچھ دیر کے بعد کب پنجاب ہاؤس سے روانہ ہوتے ہیں. اقبال ظفر جھگڑا صاحب بھی اس وقت وہیں پہ موجود ہیں. گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. عظما بخاری صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. عمران خان صاحب سینئر اینکر پرسن, انہوں نے یہ کہا کہ ٹی ایم اوز جتنے بھی ہیں علاقوں کے اندر اور جتنی بھی سرکاری مشینری ہے اسے پوری طرح اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے, فل تھروٹل کے ساتھ کام ہو رہا ہے کہ اس ریلی کو جو مسلم لیگ نون نکالنے جا رہی ہے اسے کامیاب کیا جائے. ہر شہر, ہر ضلع کے اندر ویڈیو لنکس کے ذریعے کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور تمام تر وسائل جو ہیں وہ بروئے کار لائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ انسکسیسفل نہیں ہونی چاہیے ریلی. عظما بخاری صاحبہ یور فلو. دیکھیے خان صاحب, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. پہلے تو میں آ جاتی ہوں ویڈیو لنک کے اوپر. ہاں, یہ جیسے خود بتایا عمران خان صاحب نے, یہ ایک سیٹلڈ پیٹرن ہے. ہمارا جتنے بھی یہاں پہ سی ایم سیکریٹریٹ سے جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں, جتنے بھی جو بھی میسیجز دینے ہوتے ہیں ایم پی ایز ایم این ایز کو, وہ چونکہ ایک ہی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں اور یہ کنوینئنس صرف وہاں موجود ہے. سو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ایک تو ہے کچھ کام ہے گورنمنٹ کے کرنے کے, وہ گورنمنٹ کو ہی کرنے ہیں, وہ بالکل دیتے ہیں. ہماری میٹنگز جو ہیں جو ڈسٹرکٹس کے اندر ہوتی ہیں وہ اسی پیٹرن پہ ہوتی ہیں. لیکن سرکاری مشینری سنیں نا, مجھے بات تو پوری کرنے دینا. یہ پارٹی کی ایکٹیویٹی ہے یا سرکار کی؟ بات پوری کر لینے دیں. وہاں پر کون موجود ہوتا ہے؟ وہاں پر موجود ہوتے ہیں عوامی منتخب نمائندے, جو ایم این ایز ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, جن کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے کہ وہ وہاں پر کس حیثیت میں موجود ہوتے ہیں. اس میں دو مختلف چیزیں ہیں. کچھ ہے سیکیورٹی کے معاملات, کچھ ہے ضلعی انتظامیہ, اور وہ معاملات وہ ان کو کرنے ہیں. دیکھیے, اگر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سٹیج 4-4.5 سال تک سجا کے دیے جا سکتے ہیں, اگر طاہر القادری صاحب کو بھی کل بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, تو ہمیں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہمیں بھی حق ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور یہ پنجاب گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اس میں میں نہیں سمجھتی کہ کوئی چمبے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیے وہ ایک دو جگہ سے میں نے بھی دیکھی وہ تصویریں, مجھے نہیں پتا وہ ان تصویروں کی کیا وہ ہے, لیکن اس کے جو آپ نے ایک پورا امپیکٹ کریٹ کرنے کی بات کی ہے, بڑا افسوس ہے مجھے کہ خیبر پختونخوا جو لاک ڈاؤن کرنے بھی پوری, اور گاڑیاں بھی گرین نمبر پلیٹ کی میرے پاس تصویریں موجود ہیں, آپ چاہیے میں شیئر کر دیتی ہوں. عمران خان کا سارا جلسہ کے پی کے حکومت سے جاتی ہے. عظما بخاری صاحبہ وہ غلط ہے, وہاں سے نہ آئے, اب ہم پولیٹیکل یہ عثمان ڈار صاحب بیٹھے ہیں, ان کے منہ پہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. پی ٹی آئی کرتی ہے, غلط کرتی ہے. ہم ایم پی ایس ایم این ایس کو اگر ہدایات آگے دینی ہے تو اس میں کوئی برائے نہیں ہے. کل میں نے ایک تو یہ پوچھا کہ پنجاب ہاؤس جو ہے وہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے وہاں پہ وہ چلتا ہے, ادھر پارٹی کے لوگ آ کے کھانے کھا رہے ہیں, کھابے اڑا رہے ہیں, اور سرکاری چمچ اور پلیٹیں استعمال ہو رہی ہیں, کھانا بھی سرکاری استعمال ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کس کیپیسٹی میں جاتے ہیں کے پی کے میں؟ میڈم پوری سن لینا, آپ بات سننے کی آپ حوصلہ تو رکھیں نا. میں نے ایک سوال اٹھایا پی ایم ایل این سے اس بارے میں, اور دوسرا سوال ساتھ ہی میں نے پی ٹی آئی سے بھی پوچھا کہ جناب آپ کے عمران خان صاحب کیا لینے جاتے ہیں وہاں نتھیا گلی میں سرکاری ریسٹ ہاؤس میں, اور وہ کس کیپیسٹی میں وہاں پہ پولیٹیکل میٹنگز کرتے ہیں. آپ یقین کریں یہ دونوں بونگے بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کے پاس جواب نہیں تھا اس بات کا.
تو یہ ایک غلط دوسرے غلط کو صحیح نہیں کر دیتا. اگر عمران خان کو لاک ڈاؤن کے اوپر میڈیا نے ٹکا کے بے عزت کیا یا میڈیا کے اندر ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ لے دے ہوئی لاک ڈاؤن کے اوپر تو ٹھیک ہوئی نا. لیکن ایک لاک ڈاؤن تو نہیں ہے نا, یہ لاک ڈاؤن تو نہیں ہے. اپنی کیپیسٹی میں اپنے پیسے لگا کر اگر وہ ہولڈنگز بنوا رہے ہیں, اگر وہ لگا رہے ہیں, ایم پی ایز ایم این ایز تو وہ ہے نا, وہ اس علاقے کے ایم پی ایم این ایز ہے نا کہ وہ بھی ختم ہو گئے. کیا نواز شریف کے ساتھ ہم سب چلے گئے؟ بتا دیں ہم سب کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. جس جگہ سے قافلہ گزر رہا ہے, جس جگہ سے قافلہ گزر رہا ہے, وہاں پہ ایک بھی دکان نہیں بند ہونی چاہیے, کہہ دیں. نہیں, وہ سیکیورٹی ریزنز کے اوپر بند ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ ہوتی ہیں. دیکھیے میں کل کینال کے اوپر میں نے میٹنگ پہ جانا تھا, ایک پہ اشارہ قائد اعظم پہ, میں کینال کے اوپر پونا گھنٹہ کھڑی رہی ہوں بیکاز طاہر القادری صاحب کا کارواں گزر رہا تھا اور پورا مال روڈ جو ہے وہ چاروں طرف سے بند کر دیا گیا تھا. اس کے اوپر بھی بات کریں, مجھے انتظار کرنا پڑا, میں نے کیا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے, باقیوں پہ آپ کو اعتراض نہیں ہوتا, ہم ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے بخاری صاحب, ابھی ہم کہہ کہتے ہیں ان کو ایسے سمجھ نہیں آئے گی. ان کو یہ بتائیں, پہلے ان کو یقین دلائیں کہ یہ گورنمنٹ ہے. ہمیں بڑا یقین ہے, آپ کو یقین نہیں آ رہا, ہمیں بڑا یقین آ رہا ہے. یا تو پی ایم ایل این ایز اے پارٹی ڈسکوالیفائی ہو گئی ہے تو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ جواب دیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو سرکاری لوگ آپ کے بینر اور پوسٹر لگا رہے ہیں, ان کے خلاف کیا ایکشن لیا آپ نے اب تک؟ دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ یہ دو میں نے تصویریں دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ابھی آپ ایک سوشل میڈیا میں ایک بات مجھے یاد آ گئی, سوشل میڈیا کی آپ بات کریں تو دیکھیے جو کوئی کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا, جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ پارٹی پالیسی ہے, اس پہ بات کریں. مجھے بریک لینی ہے. بریک سب سے پہلے, بریک کا جب اناؤنسمنٹ آ جاتی ہے نا تب سب سیاست, سارے لاک ڈاؤن ادھر ہی ختم ہو جاتے ہیں. ہمیں بریک لینا بہت ضروری. ناظرین ایک جلدی سے ایک بریک لیتے ہیں, آپ نیوز اپڈیٹس دیکھیے, اس کے بعد ٹرانسمیشن آگے بڑھے گی, ہمارے ساتھ رہیے گا. سابق وزیر اعظم نواز شریف پنجاب ہاؤس سے باہر نکل آئے ہیں اور اب یہ کارواں چلنا شروع ہوگا. مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک بڑا شو جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف پنجاب ہاؤس سے باہر آ چکے ہیں. مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت, صوبائی قیادت, ضلعی قیادت, سب کو پنجاب ہاؤس پہنچنے کا حکم جاری کیا گیا تھا اور اس وقت نواز شریف صاحب اب باہر آ چکے ہیں اور یہاں سے اب ان کا قافلہ چلنا شروع ہوگا. بلو ایریا میں انہوں نے جانا ہے, راولپنڈی کی جانب جانا ہے. پہلے مرحلے کے اندر ان جگہوں پر انہیں خطابات کرنے ہیں. ان کے لیے ایک بلٹ پروف اور بلکہ بم پروف کنٹینر بھی تیار کیا گیا ہے ان کی سیفٹی کے لیے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ سینئر قیادت نے انہیں اس سلسلے میں مشورہ بھی دیا تھا کہ جی ٹی روڈ کے ذریعے سفر نہ کیجئے, اس میں خطرات بھی لاحق ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے ہی جائیں گے. یہ کارواں جب شروع ہوگا یہ ختم ہوگا لاہور جا کے. اب تمام نظریں یہ ہوں گی کہ کتنا بڑا کراؤڈ مسلم لیگ نون اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کیا کیا بیانات دیتے ہیں. پچھلے 3-4 جو ملاقاتیں انہوں نے سینئر صحافیوں کے ساتھ کی ہیں اس میں آہستہ آہستہ تھوڑی سی اگریشن نظر آئی ہے. اس میں آہستہ آہستہ وہ تمام تر باتیں انہوں نے کی ہیں. فیصلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا, میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, مجھے تیسری دفعہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا, یہ کہاں کا انصاف ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ایفرٹ جس طرح پہلے ہوا تھا اسی طرح ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ آخر کب تک چلے گا. اب یہ سفر جب شروع ہونے والا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے, جہاں پر اس وقت موجودہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی نواز شریف صاحب کی گاڑی کے ساتھ ہی موجود ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کتنے لوگوں کو جی ٹی روڈ پر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن دوسری جانب تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب پہلے یہ کہہ چکے ہیں لوگوں کے اکٹھے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, قانون کی اگر آپ نے خلاف ورزی کی ہے تو آپ قانون کے مجرم ہیں. لوگوں کا ایک بہت بڑی تعداد اس وقت انہیں خداحافظ کہنے کے لیے, ان کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پہ اس وقت موجود ہیں. لوگوں کو ہٹاتے ہوئے اس وقت وہ آہستہ آہستہ اپنی گاڑی کی جانب جا رہے ہیں. عابد شیر علی صاحب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے وہ بغلگیر ہوئے, انہوں نے ان سے مصافحہ کیا. اسحاق ڈار صاحب جن کے خلاف بھی ریفرنس کھولنے کا حکم جاری ہو چکا ہے, جن کا نام بھی پیناما کیس میں سامنے آیا تھا, جو ایک فریق کے طور پر اس کیس میں مجرم تھے, وہ بھی اس وقت نواز شریف صاحب کو الوداع کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ یہ قافلہ بڑھنا شروع ہوگا تو نواز شریف صاحب لاہور کا یہ سفر کتنی دیر میں کرتے ہیں, اور جس کے لیے مسلم لیگ نون نے پچھلے کئی دنوں سے تیاری کی ہوئی تھی. اس سے پہلے اتوار کے دن وہ موٹر وے کے ذریعے لاہور آنا چاہتے تھے, لیکن اس کے بعد پلان میں تبدیلی ہوئی اور اب نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ کے ذریعے لاہور کا یہ سفر شروع کرنے جا رہے ہیں.
ایک خصوصی کنٹینر بھی نواز شریف صاحب کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں خاص طور پر اے سی لگایا گیا ہے, وہاں پہ واش روم بھی موجود ہے, بیڈ روم بھی موجود ہے, اور کچھ اسی طرح کا وہ کنٹینر ہے جس میں پہلے عمران خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا. اب کچھ اسی طرح کی لائے عمل اور حکمت عملی جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنے لیے ترتیب دی ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں اس سفر کے لیے. اب یہ گھر واپسی کا سفر شروع ہونے جا رہا ہے. نواز شریف صاحب جب سینئر صحافیوں سے آج سے 2 دن پہلے ملے تھے تو ان سے سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ آخر یہ سگنل کس کو جا رہا ہے, یہ احتجاج ہے, یہ کس قسم کا احتجاج ہے, یہ کس کے خلاف یہ احتجاج ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ کسی قسم کا احتجاج نہیں ہے, میں صرف گھر واپس جا رہا ہوں. ہمارے ساتھ عمران خان صاحب بھی موجود ہیں, عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ, یہ سفر کا آغاز اب ہونے جا رہا ہے. میں ایک منٹ, میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا عثمان ڈار صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے لیے کیا یہ لمحہ فکریہ ہے؟ کیا وہ ان ویژول سے پریشان ہو رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ ذرا میں پہلے ان سے کامنٹ لے لوں. عثمان ڈار صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا یہ سفر اب شروع ہونے جا رہا ہے, کوئی پریشانی ہے تحریک انصاف کے رینکس میں؟ ہاں صاحب, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. پٹواریوں کی یہ ریلی ہے, جیسے کہ عمران خان صاحب درست فرما رہے تھے, اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ پورے جی ٹی روڈ کے اوپر جو پٹواری ہیں, جتنی بھی ان کی ٹی ایم ایز ہیں, جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں, پوری سرکاری مشینری کا استعمال ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی ٹی روڈ پہ اگر 2 گاڑیاں بھی آپس میں ٹکرا جائیں تو وہاں 2-4 ہزار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ لوگ اور عوام اور ہجوم, جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا, اس سے کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے والی ان سے پوچھنے والی یہاں یہ بات ہے کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ کس کو پیغام دے رہے ہیں؟ یہ اپوزیشن کو پیغام دے رہے ہیں, یہ عدلیہ کو پیغام دے رہے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں؟ اس بات کی جب تک کلیئرٹی نہیں آتی, یا یہ کمپین کا آغاز کر رہے ہیں, یہ جو جواب دیتے ہیں جی ہم گھر جا رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, یہ تو ان کا چورن بکنے والا نہیں ہے کہ ہم گھر جا رہے ہیں جی ٹی روڈ کے راستے. اور دوسرا جو بات ہو رہی تھی بزنس کی اور دکانوں کی, میں ابھی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ, پوری جی ٹی روڈ کی دکانیں بند کرا دی گئی ہیں. لوگوں کی زندگی مفلوج کر کے انہوں نے رکھ دی ہے. اور ماضی کے لاک ڈاؤن پہ جو یہ واویلا کرتے تھے, آج خود یہ پورا جی ٹی روڈ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. اور جیسے عظمیٰ کہہ رہی تھی پہلے بھی کہ وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, وہ آج بھی وزیر اعظم ہیں, وہ کل بھی وزیر اعظم ہوں گے. اس کا فیصلہ بھی آنے والے جب بھی الیکشن ہوں گے وہ عظمیٰ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. آپ نے نہیں کرنا بیٹھ کے جی میں وزیر اعظم نواز شریف کو ووٹ کروں گی تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ این120 میں جس کا یہ کلیم کرتے آئے ہیں کہ ہم تخت لاہور کے وارث ہیں, این120 ڈار صاحب ایک منٹ میں ٹھہریے گا. ڈار صاحب ایک منٹ, یہ میں بڑا اچھا کوشچن دیا آپ نے. ڈار صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا. یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ, ویسے یہ تو واقعی آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. آپ ایک ملک کے منتخب وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے یہ ایک ڈیگریڈنگ بات ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے وزیر اعظم نہیں, میرے وزیر اعظم تو نواز شریف صاحب ہیں. وہ تمام لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا وہاں پہ جا کے, جتنے ووٹ انہوں نے حاصل کیے, یہ ان کا رائٹ ہے. آپ ان کو وہ رسپیکٹ, ان کو پروٹوکول تو دیجئے. دیکھیں نہیں, بالکل پروٹوکول ان کو مل رہا ہے بھائی, وہ حکومت پاکستان کے پروٹوکول. ہمارے وزیر اعظم کسی اور کو پروٹوکول دے رہے ہیں. مجھے بات تو پوری کرنے دینا. میں نے کیا کہا, عوامی وزیر اعظم جو حکومت پاکستان کے وزیر اعظم ہے وہ بھی پی ایم ایل این اور نواز شریف کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں بھائی. جن ایم این ایز نے منصور علی خان صاحب ان کو ووٹ ڈالا ہے نا پرائم منسٹر بننے کے لیے, وہ بھی پی ایم ایل این کے اور شیر کے نشان پہ جیت کے آئے ہیں. اب ذرا بات کر لیتے ہیں وہ کارکنوں کی, وہ جو بھی کر رہے ہیں کہ میں عمران مجھے امپورٹنٹ بات ایک چھوٹا سا منصور, آپ کبھی اگر رائے بینٹ جائیں تو یہ 2008-9 کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تھے. رائے بینٹ جائیں اور پوچھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا گھر کہاں ہے اس میں, تو آپ کو کوئی آپ کی طرف شکل دیکھنا شروع ہو جائیں گے. اور جب آپ پوچھیں گے تو پی ایم ہاؤس کہاں ہے تو وہ آپ کو فوراً گائیڈ کریں گے وہ سامنے ہے. یعنی میاں صاحب کا جو پورشن ہے اس کا نام پی ایم ہاؤس ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں چاہے نہ ہوں, وہ اپنے آپ کو پی ایم کہلانا پسند کرتے ہیں. رائے بینٹ کے اندر 2008 سے لے کے 2013 تک ان کی حکومت نہیں تھی. میں جب جاتا تھا تو وہ بتاتے تھے جی پی ایم صاحب, پی ایم ہاؤس. مجھے ذرا الاؤ کریں گے. دیکھیں 2 باتیں ہیں, مجھے پلیز اب ٹائم دیجیے گا کہ مجھے وہ 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کلیریفائی کرنی ہے. پہلے تو جو عمران خان صاحب نے بات کی, جو ایکس پرائم منسٹر ہوتا ہے نا عمران خان صاحب, قانون کے تحت اس کے ساتھ پریویلیجز بھی ہوتی ہیں اور اس کے نام کے ساتھ ایکس پرائم منسٹر کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہٹا سکتی, نہ کوئی قانون ہے. چودھری شجاعت حسین جو ہے ان کے ساتھ, دیکھیے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا, میں نے تو بات ہی شروع سے کی کہ ہمارے تحفظات ہیں, ہم اس فیصلے پہ امپلیمنٹ کر دینا اور بات ہے, اس فیصلے کو نہ ماننا ہمارے اختیار میں, ہم نہیں مانتے. ابھی عثمان ڈار صاحب کی جو بات ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا کر لیں گے آپ اکٹھے کر کے, تو وہی جو آپ کر رہے تھے, یہ جو آپ کی اسٹریٹجی تھی نا. بریک کا وقت, بریک بڑی ضروری ہے. میں کیا
करूं, मेरे प्रोड्यूसर साहब जब मुझे एक दफा कह देते हैं ना तो फिर उसके बाद मैं आगे बोल ही नहीं सकता। ये प्रोड्यूसर मुझे ये मेरा प्रोड्यूसर मुझे लग रहा है ये भी पीटीआई से ताल्लुक रखता है जो आपको नहीं, मैं एक ब्रेक लेनी है। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन चलती रहेगी, उसमें बुखारी साहब को पूरा मौका दिया जाएगा, वो अपनी बात को पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। नून लीग के दीगर रहनुमा भी आते रहेंगे, उनका पूरा मौका देंगे। एक ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन आगे जारी रहेगी। स्टे विद अस।